اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ بقرہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 تک، کہ جس کا اختتام ہوا تھا ناسخ و منسوخ پر، اور میں نے آپ کے سامنے ناسخ و منسوخ کی چند مثالیں پیش کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 107 کی طرف، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 107، کہ اس آیت شریفہ میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ اس آیت شریفہ کو ہم پچھلی آیت سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہودیوں کا یہ اعتراض تھا کہ نسخ سے عجز اور جہل لازم آتا ہے، کہ ایک حکم آتا ہے پھر اسے بدل دیا جاتا ہے۔ وہ اس پر اعتراض کرتے تھے، کیا رسول اللہ اس بات کو نہیں جانتے؟ تو ان کا یہ اعتراض تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اعتراض کے جواب میں کہا تھا کہ یہ ناسخ و منسوخ میری طرف سے ہے۔ اور اسی آیت میں بھی اللہ رب العالمین اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام کائنات، زمین و آسمان، اس کا چلانے والا میں ہوں، یہ سارا کا سارا ملک میرا ہے، یہ بادشاہت میری ہے، میں تمام کائنات کو چلانے والا ہوں۔ جب یہ ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے تو کیا لوگوں کی مصلحت میرے اختیار میں نہیں، میرے ہاتھ میں نہیں؟ میں جب جس چیز کو چاہتا ہوں بدل سکتا ہوں، کوئی حکم بھیجتا ہوں پھر اسے منسوخ کر دیتا ہوں۔ اور میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ ناسخ و منسوخ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ در حقیقت اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین آگے چل کے اس حکم کو بدل دیتا ہے تاکہ لوگوں کی تربیت کی جا سکے اور لوگوں کی آزمائش کی جا سکے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے یہ تمام تر مثالیں پیش کی تھی۔ عزیزان محترم، اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، کہ جس میں رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اے لوگو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسا ہی مطالبہ کرو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا؟ تو یاد رکھو، جس نے ایمان کو کفر سے بدل لیا وہ بدترین راستے پر گمراہ ہو گیا۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 108، اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ اے لوگو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کوئی مطالبہ کرو کہ جیسا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا؟ کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان، جس نے بھی اپنے ایمان کو کفر سے بدل لیا تو وہ بدترین راستے پر گمراہ ہو گیا، فقد ضل سواء السبیل۔ عزیزان محترم، اس آیت میں در حقیقت اللہ رب العالمین اب یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرے رسول سے ایسے مطالبے کرو جیسے مطالبے یہ یہودی لوگ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے؟ عزیزان محترم، اس آیت میں در حقیقت اللہ رب العالمین ضعیف الایمان لوگوں سے مخاطب ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب طرح کے سوالات کرتے تھے، عجیب طرح کے مطالبے کرتے تھے، ویسے مطالبے جیسے مطالبے یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری وضاحتیں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون سے رہائی دینے کے بعد آگے کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کی قوم نے بھی ایک مطالبہ کیا تھا۔ یہ آپ کو بیان کر کے میں آگے کی طرف بڑھوں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 138، کہ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ
قالوا یا موسیٰ اجعل لنا آلہا کما لہم آلہا قال انکم قوم تجہلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ عزیزان محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور ان کے لیے دریا کو دو ٹکڑے کیا، جب ان کو نجات دے کر نکلے تو یہی قوم ایک ایسے قریے پر پہنچی، ایک ایسے گاؤں کی طرف پہنچی جہاں پر لوگ بتوں کو پوج رہے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ جیسا ان کا معبود ہے، جیسے ان کا بت ہے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا کر دیں، کوئی ایسا بت بنا کر دیں جس کو ہم پوجیں، جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس مطالبے پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا انکم قوم تجہلون، تم تو ایک جاہل قوم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے یہ کہا کہ تم تو ایک جاہل قوم ہو، وہ غصے میں آ گئے تھے، جلال میں آ گئے تھے۔ اسی طرح کے مطالبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں سے یہ کہہ دیتے تم تو ایک جاہل قوم ہو، تو اس قوم کے اندر کوئی عالم پیدا نہ ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہوا الا وحی یوحا کا مصداق ہیں، ان کی زبان سے وحی جاری ہوتی ہے، وہ جو بھی گفتگو کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کے امر سے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں لوگوں کو یہی منع کر رہا ہے کہ میرے رسول سے ایسے مطالبے مت کرو جیسے مطالبے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہمارے لیے کوئی اللہ بنا کر دیں، کوئی بت بنا کر دیں جس کی ہم پوجا کریں۔ اسی طرح سے یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے آج کے ہمارے بیان کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108، اسی آیت کی تفسیر میں آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ وہب بن زید اور رافع بن حرملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں کوئی اللہ کا بھیجا ہوا خط دیں کہ جسے پڑھ کر ہم ایمان لے آئیں۔ تو جب اس طرح کی باتیں کی گئی تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری کہ میرے رسول سے ایسے تقاضے مت کرو کہ جیسے تقاضے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی طرح کے تقاضے کیے گئے، ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا شجر بنا کر دیں کہ جس کی ہم پوجا کریں، جس کی ہم عبادت کریں۔ اور اسی طرح سے بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ ہوتا تھا کہ قرآن کی آیتوں کو بدلوا کر لے کر آئیں۔ اللہ رب العالمین انہی ضعیف الایمان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے مطالبے مت کرو کہ جیسے مطالبے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کبھی بھی منع نہیں فرماتا کہ میرے رسول سے معجزہ طلب مت کرو، یا میرے رسول سے تم یہ مت کہو کہ ہمیں معجزہ دکھائیں۔ جہاں تک معجزہ دکھانے کی بات ہے، اگر کسی کو اپنے اطمینان قلب کے لیے اس بات پر یقین چاہتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو معجزہ طلب کر سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے معجزات دکھائے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی میرے رسول سے کوئی عبث قسم کا مطالبہ کرے، کوئی ایسی بات کہے کہ ہمارے لیے بت بنا دیں، یا ہمارے لیے کوئی ایسا شجر بنا دیں کہ جس کی ہم پوجا کریں، جس کی ہم پرستش کریں، یا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا خط لے کر آئیں، وہ ہم پڑھیں تو ہمارے ایمان کو تقویت ملے۔ جہاں تک اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے معجزہ طلب کرنے کی بات ہے تو اللہ رب العالمین ہرگز منع نہیں کرتا کہ میرے رسول سے تم معجزہ طلب مت کرو، میرا رسول تمہیں معجزہ دکھائے گا۔ اور اطمینان قلب کی اگر بات ہے، کسی کو اطمینان قلب حاصل کرنا ہے تو اطمینان قلب کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے یہ کہا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے میرے اللہ تو کیسے موت دیتا ہے،
تو اللہ رب العالمین نے کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ نہیں مجھے ایمان ہے، لیکن اپنے اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اطمینان آ جائے۔ تو جہاں تک اطمینان کی بات ہے تو ہر شخص معجزے کا مطالبہ کر سکتا ہے، کوئی اس طرح کا سوال کر سکتا ہے کہ جس سے اطمینان قلب حاصل ہو، لیکن اس طرح کے مطالبے کہ ہمارے لیے بت بنا کر دیں جس کی ہم پوجا کریں، تو اللہ رب العالمین کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا ہے کہ جس نے بھی وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اپنے ایمان کو کفر میں بدلا تو وہ بدترین گمراہی کے رستے پر چل گیا۔ اس طرح کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا یہ بدترین گمراہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے لیے کوئی بت بنا کر دیں یا ہمارے لیے اللہ کو لے کر آئیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے اور بھی مثالیں موجود ہیں، جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ بات، یہ مطالبہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، تو یہ مطالبہ غلط تھا۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح کے مطالبوں سے منع کر رہا ہے کہ ویسے مطالبے مت کرو کہ جیسے مطالبے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے کیے تھے۔ تو اس آیت میں در حقیقت ہمارے لیے یہ تربیت ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے تربیت تھی کہ اس طرح کا عبث سوال میرے رسول سے مت کرو۔ ہاں اگر اطمینان قلب کے لیے معجزہ طلب کرنا چاہتے ہو تو میرا رسول تمہیں ضرور معجزہ دکھائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا معجزات دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے یا درختوں کا آ کر بولنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دینا ہے۔ یہ تمام تر معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے۔ تو در حقیقت اس آیت میں اللہ رب العالمین مخاطب ہے ضعیف الایمان لوگوں سے کہ اس طرح کے مطالبے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مت کرو، اپنے ایمان کو کفر میں مت بدلو، اور جس نے بھی اپنے ایمان کو کفر میں بدلا وہ صریح گمراہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ اس آیت کا مصداق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس آیت کے تناظر میں میں نے آپ کے سامنے کچھ مفسرین کی رائے پیش کی۔ اگلے آیت کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ تیسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ اس آیت میں اب اللہ رب العالمین مومنین سے مخاطب ہے اور ان سے یہ فرما رہا ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل میں یہ حسد رکھتے ہیں، ان کے دل میں یہ جلن ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تم مومنوں کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں۔ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اور حق تو ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ ان یہودیوں کے دلوں کے اندر حسد ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تم مومن بھی ایمان لانے کے بعد کافر بن جاؤ، کہ تمہارے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالیں کہ تم اس دین سے محروم رہو، اللہ کی اس نعمت سے محروم رہو۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، انہیں معاف کر دو، درگزر کر دو، حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تاکہ اللہ کا دوسرا حکم آ جائے، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ یہودی اپنے دلوں میں جلن رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم مومن ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ، اپنے دین کو چھوڑ دو، جس طرح سے انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ رکھا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک نعمت ہے، اسلام ایک عظیم دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ یہ بات جاننے کے باوجود بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم مومن بھی اس اسلام سے دور رہو،
اللہ کے رسول کے دین سے دور رہو، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، یہ خود تو اسلام کو قبول نہیں کر رہے، میرے رسول کی رسالت پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان بھی اس دین سے محروم ہو جاؤ۔ یہ وہ دین ہے کہ جس پر اللہ کی تمام نعمتیں کامل ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو کامل رکھا ہے۔ یہ یہودی لوگ، ان کا یہی ارادہ ہے کہ جیسے یہ اللہ کے دین سے دور ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہیں، تم مسلمانوں کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی ان سے دور رہو۔ اور اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے فَاعْفُ وَاصْفَحُ، تم انہیں معاف کر دو، ان سے درگزر کر دو۔ اس درگزر کا مطلب مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بزرگی کے لیے ہے، یہ وقت ان کے لیے ایک مہلت ہے، کیونکہ یہ وقت تبلیغ کا وقت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ اہل کتاب اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، تم ان کی باتوں کو سن کر درگزر کر دو اور ان کے اس عمل پر ان کو معاف کر دو۔ یہ وقت ان کے لیے ایک مہلت ہے، لیکن جب تک میرا دوسرا حکم آ جائے، تو در حقیقت مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک مہلت تھی، یہ تبلیغ کا ایک وقت تھا۔ اللہ رب العالمین انہیں مہلت دینا چاہ رہا تھا کہ یہ یہودی میرے دین کی طرف آ جائیں، یہ اہل کتاب میرے دین کی طرف آ جائیں۔ اور اللہ رب العالمین مومنین سے کہہ رہا ہے کہ دوسرے حکم کا انتظار کرو، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیا۔ جنگ خیبر آپ کے سامنے ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار سے ان یہودیوں کے پہلوانوں کو شکست دی، در خیبر کو اکھاڑا اور خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ اور وہ وقت آیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے مہلت ختم ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے امیر المومنین کو ان پر غلبہ دیا، اپنے دین کو ان کے اوپر غلبہ دیا، اور ان کی تمام تر جو بھی باغات تھے، جو بھی دولت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ اللہ رب العالمین در حقیقت اس وقت کے لیے مومنین سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے درگزر کر دو، یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں ان کی باتوں کو مت سنو، بلکہ ان کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو۔ یہ موقع ان کے لیے ایک مہلت تھا، پھر اللہ رب العالمین نے ان کی وہ مہلت تمام کر دی۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے پاس پالو گے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ آیت نمبر 110۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین تمام مومنین سے کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین در حقیقت انہیں یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی یہ بھلائی کے کام ہیں تم اپنے اللہ کے پاس اگر بھیج رہے ہو، تو جب یہاں سے لوٹ کر جاؤ گے تو اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے، اللہ رب العالمین ضرور تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور اس کا بدلہ وہ نعمت جنت ہے کہ جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے متقین سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اب مومنین سے کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دیتے رہو، اور جو بھی تم بھیجتے ہو یہ گمان مت کرنا کہ جو تم اگر نیکی کرو گے وہ کہیں ضائع ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کے پاس اس کا اجر ضرور پاؤ گے، اور اللہ رب العالمین تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے تمام امور سے واقف ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ تمہاری طرف ہے۔ تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ در حقیقت اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین انہیں یہ فرما رہا ہے کہ اگر نیکی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز کو قائم کرو گے، اچھے کام کرو گے جو تم اللہ کے ہاں بھیج رہے ہو، تو ضرور اس کا اجر پاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ محمد میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ تو در حقیقت یہاں پر اللہ رب العالمین انہیں یہ فرما رہا ہے کہ تم اگر توجہ کرو تو اپنے اعمال کی طرف توجہ کرو، اور کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تم اپنی تمام تر توجہات کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مذکور رکھو، اور مجھ اللہ کی طرف رکھو، تمہارا سارا کا سارا معاملہ مجھ اللہ کی طرف ہے۔ در حقیقت مومنین کو اللہ رب العالمین اس بات سے ڈرا رہا ہے کہ اپنے اعمال کی
حفاظت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت ہونے دو، اور میں تمہاری تمام باتوں کو جانتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 110 تک۔ اپنے کومنٹس اور آراء کے ساتھ ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ بھی سلسلہ ہم نے رکھا ہے، کیا یہ ہماری تمام تر باتیں، یہ ہماری کاوشیں آپ تک ٹھیک پہنچ رہی ہیں؟ اپنے کومنٹس اور آراء کے ساتھ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے سامنے آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔